اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بظہور قائم بالحق علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی یا سید المرسلین و شفیع المذنبین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابن ہی بادشاہ حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم، ایھا الناس ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اے لوگوں، بتحقیق میرے یہ بیٹے حسین صبح قیامت تک آنے والی تمام نوع بشر کے لیے، میری تمام امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ صلوات بذات حسین ابن علی۔ سامعین، اللہ رب العزت قرآن حق میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کی زیارت ہوگی، جن کی ملاقات اللہ سے براہ راست ہوگی، جو اللہ سے ملاقات کریں گے، جبکہ باقی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ فقط ایک جگہ پر یہ آیا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو جب یہ فرق بارگاہ معصومین علیہم السلام سے پوچھا گیا تو آواز معصوم آئی، سنو لوگو، جہاں پر رب سے ملاقات کا ذکر ہے، جہاں جہاں رب سے ملاقات کا ذکر ہے، وہ ہم تمہارے 13 معصومین 13 مالکوں کا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہم 13 معصومین علیہم السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ہم 13 اس مالک سے اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اور جہاں پر اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے تو وہ فقط ہمارے جد نامدار بادشاہ حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم سے متعلق ہے۔ صلوات بذات حسین۔ تو سامعین گرامی، روایت ہے کہ ایک روز میرے بادشاہ صادق آل محمد صلوات اللہ تعالی علیہم اپنی آرام گاہ میں، اپنی استراحت گاہ میں تکیہ لگائے آرام فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یابن رسول اللہ، میں نے اب تک آپ کے کرم سے مولا 29 حج مکمل کر لیے ہیں اور اب 30ویں کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اے ابن بطول العذرا، دعا فرمائیے میرا یہ سفر بھی بخیر ہو اور میں 3 حج والا ارادہ بھی پورا کر لوں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں، اچھا اے شخص، تو ذرا یہ تو بتا کہ کیا اب تک تو نے زیارت کربلا بھی کی؟ تو نے روضہ شبیر علیہ السلام پہ بھی حاضری دی؟ یہ سن کر وہ حیران ہوا، چپ رہا اور پھر بولا، لا لیسا، نہیں ہے ابن رسول اللہ، یہ شرف تو مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ سن کر بادشاہ صادق ناراض ہوئے اور پھر فرمایا، وائے ہو تجھ پر، تو نے آج تک اس کی زیارت نہیں کی جس کی زیارت کے لیے وہ مالک عرش چھوڑ کر زمین پر آتا۔ تو سامعین گرامی، جہاں تک روضہ شبیر کی
زیارت کے حقائق کا تعلق ہے اور فضیلت کی بلندیوں کا تعلق ہے تو تمام اہلیان دنیا ابھی تک اس کا کوئی ادراک نہیں رکھتے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ قصد زیارت روضہ شبیر علیہ الصلاۃ والسلام کرتا ہے اور پھر وہاں حاضر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ اور سینہ ذریعے اطہر کے ساتھ مس کرتا ہے، روضہ شبیر کے ساتھ مس کرتا ہے، ذریعے اطہر کے ساتھ مس کرتا ہے تو وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ پھر آواز پروردگار آتی ہے، وہ ذات کبریا عرش سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کر۔ بندہ کہتا ہے کیوں اے میرے مالک، نئے سرے سے کیوں؟ آواز پروردگار آتی ہے اس لیے کہ اب تو ویسا ہو گیا ہے جیسا تو ماں کے شکم سے آیا تھا۔ تو پھر سامعین، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس سے متعلق جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا کہ معصوم ہے۔ کیوں معصوم ہے؟ اس لیے کہ گناہ نہیں کر سکتا، تصور گناہ ہی نہیں رکھتا، اس لیے معصوم ہے۔ اب صبح کے وقت ہر شخص کو کچھ ضروری حوائج کے لیے قدرے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو صورتحال کربلا میں تھی، 8ویں کی صبح ہوئی پانی بند ہے، 9ویں کی سویر ہوئی پانی بند ہے، صبح عاشور ہوئی پانی بند ہے۔ اب سامعین، پانی خیام کے اندر ہے نہیں، مگر تمام اصحاب حسین اپنی نمازیں شہنشاہ خلد کے پیچھے ادا فرما رہے ہیں۔ معصوم ہے تو ادا فرما رہے، وگرنہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو شامیوں حرامیوں جیسے لعنتی دشمن، کمینے دشمن تو آلریڈی وہاں موجود تھے، بدنام کر کے رکھ دیتے، مگر سامعین ان کے کمینہ ہونے کے باوجود میرے شہنشاہ خلد نے اپنے تمام اصحاب کو معصوم بنا بنا کے ان کو کمینگی کا سوچنے بھی نہیں دیا، کسی قسم کی کمینگی کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ کربلا معلیٰ میں جتنے بھی اصحاب، جتنے بھی ساتھی، جتنے بھی کمپینینز اس وقت میرے آقا شبیر علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ایک نگاہ میرے کریم حسین ان پر ڈالتے چلے جاتے تھے اور وہ معصوم ہوتے چلے جاتے تھے، وہ باعصمت ہوتے چلے جاتے تھے، اور وہ ان تمام قسمی لغزشوں اور کمزوریوں سے پاک ہوتے چلے جاتے تھے جو عام انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو رہی یہ بات زیارت روضہ شبیر کی فضیلت کی، تو سامعین وہ یہاں فقط یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ حقیقت فضیلت تو اس سے آگے چل کر کہیں اور جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ زیارت بادشاہ حسین کی طرف جاتا ہے، اسے وہاں جتنا پسینہ آتا ہے اور جتنی بار آتا ہے، وہ مالک و مختار ہر باری کے بدلے اسی کے پسینے سے اپنے 70,000 ملائکہ عرش تخلیق فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! 70,000 ملائکہ عرش، چاہے اسے پسینہ 100 بار آئے اور چاہے 1000 بار آئے،